السلام علیکم۔ میں آپ دوستوں کے ساتھ انسانی دشمن شیطان کے بارے میں کچھ معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ 80,000 سال تک شیطان فرشتوں کا ساتھی رہا، پھر 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، پھر 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، اور پھر 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ مختلف آسمانوں پر اس کے مختلف نام ہیں۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد ہے، دوسرے پر اس کا نام زائد ہے، تیسرے پر اس کا نام بعض روایات میں بلال آیا ہے اور بعض جگہ پر عرب لکھا ہوا ہے۔ چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی ہے، پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی ہے، چھٹے آسمان پر اس کا نام حازن یا حازان ہے، اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل ہے، اور لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ابلیس، اور قیامت تک اس کا نام ابلیس ہی رہے گا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں عزازیل سے شیطان ابلیس تک۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوی تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قداور اور بہادر تھا اور اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی۔ شاشین کی تمام قوم پر طاق بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تشوقوں میں مختلف فتوحات سے اپنے زہر کی تھی۔ ابلیس لائن کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا، اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شور کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زہر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوڑ دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس لائن کہتا ہے کہ یہ خیال تھا کہ اماں جان کی بعید قیاس بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ فرشتان آگے کہتا ہے کہ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا، اور شیطان ابلیس کہتا ہے کہ میری ملکہ اور بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہٰذا علم قیاس کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خودغرض، فریبی اور دھوکہ باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس سے جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبے اور جاہ و جلال سے اشنا کیا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے و آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہہ ڈالا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع یا خازان، اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے ملقب کیا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم و تعلیق تھے، بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ سبحان اللہ۔
قدرت بھی کیسے کیسے عجوبے پیش کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ ابلیس اپنی عبادت وضاحت میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ انشاءاللہ آنے والی قسط میں آپ کو عزازیل سے ابلیسی شیطان تک اور معلومات لے کر آؤں گا۔